اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اے باپ، آج کے کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے جسے تو یہاں لایا تیری تعریف کرتے ہیں، تاکہ ہم سب آج یہاں اکٹھے ہو سکیں۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ تیرا کلام ان کی زندگیوں میں اثر انداز ہو، اور میں صرف وہ کہوں جو تو چاہتا ہے کہ میں کہوں، اور یہ سب دھیان سے تیرے کلام کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں وہ سب حاصل کریں جو تو نے خاص طور پر ان کے لیے رکھا ہے، یسوع کے نام میں، آمین۔ زبور 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، سیر کرنے میں میری رہنمائی کرنے اور میری حفاظت کے لیے مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ میرا چوپان ہے، وہ صرف چوپان نہیں، ہمیں اسے اپنا بنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے کمی نہ ہوگی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کے انتظار میں ہم جہاں بھی اس پر مکمل طور پر قناعت کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے ہری ہری تازہ اور نرم چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان، میری زندگی کو بحال کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر راست بازی، خدا کے سامنے راست ٹھہرائے جانے اس لیے نہیں کہ میں نے اسے حاصل کیا، بلکہ اپنے نام کی خاطر لے چلتا ہے۔ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم اس آیت کے درمیان سے دوبارہ شروع کریں گے، لیکن پہلے مجھے بھیڑوں سے متعلق کچھ حقائق بیان کرنے دیں، کیونکہ آج یہاں پر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے اس کانفرنس پر نہیں آئے تھے۔ یسوع نے خود کو اچھا چرواہا کہا۔ کیوں وہ اپنے آپ کو چرواہے کی طرح پیش کرتا ہے؟ خیر، آپ جانتے ہیں کہ بھیڑوں کو پالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اس زمانے میں ایک منافع بخش کاروبار تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں خدا اکثر قدرتی چیزوں کا حوالہ دے کر روحانی نقطۂ نظر کو بیان کرتا ہے، لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے، مطلب کہ وہ ہمارا نگران ہے، ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جیسے اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں خوبصورت حقائق ہیں جن پر ہم غور کریں گے۔ ہمیں بھیڑیں کہا گیا ہے، وہ چرواہا ہے اور ہمیں بھیڑیں کہا گیا ہے۔ بھیڑیں فطرتی طور پر خود اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، انہیں چرواہے کی ضرورت ہے، انہیں مسلسل توجہ اور خصوصی دیکھ بھال چاہیے۔ وہ آسانی سے بیماری اور طفلی کیڑوں کا شکار ہو جاتی ہیں جو کہ گناہ، ناکامی اور کمزوری کو پیش کرتا ہے۔ وہ بہت بزدل ہوتی ہیں۔ ایک خرگوش بھیڑوں کے پورے غول میں بھگدڑ مچا سکتا ہے۔ بھیڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ذہین نہیں ہوتی۔ دراصل اگر آپ بھیڑوں پر وہ کتاب پڑھیں جو میں پڑھ رہی ہوں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ بے وقوف اور ڈھیٹ ہوتی ہیں۔ بھیڑ کے کان پر مارنے والے چاقو سے نشان لگایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چرواہا ان کے کان پر ایک زخم کا خاص نشان لگاتا ہے، جو ہر چرواہے کا اپنا خاص نشان ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھیڑ میری ہے۔ میں اس حقیقت کو سوچ کر خوشی سے بھر جاتی ہوں کہ ہم پر بھی نشان اور چھاپ لگائی گئی ہے اور وہ پاک روح کی مہر لگائی گئی۔ لہٰذا روحانی دنیا میں اسی طرح ان میں سے اگر کوئی بھیڑ بھٹک جائے اور کسی دوسرے کی چراگاہ میں چلی جائے تو چرواہا آ کر اپنی ملکیت سے اس بھیڑ کو لے سکتا ہے۔ ہم پر روح القدس کی مہر کی گئی ہے، اور اس سے ابلیس کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کے نہیں ہیں اور اس کا ہماری زندگی پر کوئی حقیقی اختیار نہیں ہے۔ آمین۔ لہٰذا یہ مارنے والا چاقو لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن اس کی روحانی مشابہت بھی ہے۔ بنیادی طور پر بائبل ہمیں بتاتی ہے اپنی خودی کو اور جسمانیت کے ان حصوں کو جو ہمیں دکھ دیتی ہے مارنے کے لیے ہمیں خدا کو اپنی مدد کرنے دینا چاہیے، اور ہمیں وہ بننے سے دور رکھتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ بھیڑیں ڈھیٹ ہوتی ہیں، کچھ کو باڑ پار کرنے والی کہا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ دوسری چراگاہوں میں چلی جاتی ہیں اور انہیں واپس لانا پڑتا ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹی کتیا ہے جو کچھ ہفتوں میں 10 مہینوں کی ہو جائے گی، اور ڈیو اور میں نے اس کا نام جیسمین رکھا ہے۔ وہ
کچھ سیاہ اور سفید مالٹی پو ہے. یہ پیاری سی چھوٹی کتیا اور بہت ہی پیار کرنے والی ہے، لیکن جب میں اسے بلاتی ہوں تو جب تک میں اسے کچھ کھانے کو نہ دوں وہ میرے پاس نہیں آتی، اور اس وجہ سے صرف اسے کچن کی حد تک رہنے کی اجازت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ نہ ہوں تو وہ باقی گھر میں نہیں جا سکتی. میں ہی اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں، لیکن زیادہ تر وہ کچن ہی میں رہتی ہے کیونکہ جو میں کہوں وہ نہیں کرتی. خیر، میں سوچتی ہوں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو خدا کے پاس صرف اسی وقت آتے ہیں جب کھانے پینے کی بات ہو اور اس لیے ہمیں صرف کچن کی مراد حاصل ہوتی ہیں. یا آپ جانتے ہیں کہ چند اور مراد اگرچہ پورا گھر موجود ہے جب تک خدا خوشی سے ہمیں رسائی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں دے سکتا کیونکہ جب وہ ہمیں کچھ کہتا ہے ہم اس کی نہیں سنتے. میں یہ بات ہر کانفرنس میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور کہتی ہوں، اور اب بھی میں کہہ رہی ہوں کہ مہربانی سے اس بات کو سمجھیں کہ ہر وہ بات جو خدا آپ سے کرنے یا نہ کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ہے. اگر آپ کلام میں پڑھیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ گناہ ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا آپ سے کچھ چیزیں لینا چاہ رہا ہے یا آپ کو زندگی سے لطف اندوز نہیں ہونے دینا چاہتا، بلکہ ہر وہ چیز جو دنیا ہمیں پیش کرتی ہے خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا انکار کریں، کیونکہ بالآخر یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں اور ہماری زندگی کو برباد کرتی ہیں. ہر وہ چیز جو یسوع ہمیں کرنے کو کہتا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہے. وہ اچھا چرواہا ہے، محض چرواہا نہیں بلکہ اچھا چرواہا. آپ میں سے کتنے ہیں جو اس وقت کسی چیز کے حوالے سے حالت جنگ میں ہیں؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا آپ پر کام کر رہا ہے یا کسی چیز سے دستبردار ہو جائے، لیکن آپ اس کے بارے میں کشمکش میں ہیں. ٹھیک ہے، میری طرف دیکھیں. ڈھیٹ بھیڑ نہ بنیں. ہر وقت پر نہیں بلکہ آمین. اور یاد رکھیں کہ اگرچہ اس وقت یہ بات آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن اگر آپ اس چیز کو تھامے رہیں جو خدا کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دیں، تو زندگی آپ کے لیے مشکل سے مشکل تر اور مشکل ترین ہوتی جائے گی. اب یہ آپ کی زندگی سے وہ چیزیں بھی چرا لے گی جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ہو. اب بھیڑ الٹا گر جاتی ہے اور حقیقت میں، اور پھر وہ اپنی کمر کے بل گر جاتی ہے اور پھر اٹھ نہیں سکتی. اور داؤد کہتا ہے، اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے. یہ ایک مختلف طرز بیانے سے ڈپریشن، مایوسی کی اصطلاح کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم گرے رہیں، وہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہے. ایسی زندگی بسر کریں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم گزاریں. شکر کی بات ہے کہ وہ آ کر ہماری مدد کرے گا اور ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا. اب ہم بھی کمر کے بل گر جاتے ہیں، لیکن گر جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھیڑیں ہمیشہ گھاس کے میدانوں میں ایسے نرم و گداز علاقے ڈھونڈتی ہیں جہاں وہ آرام سے بیٹھیں. وہ کسی سخت چیز سے واسطہ نہیں رکھنا چاہتی. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ قوت ہمیشہ جدوجہد میں حاصل ہوتی ہے. ہمیں مشکلات سے ڈرنا بند کرنا ہوگا، چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت خدا آپ پر کام کر رہا ہے، تو شاید پہلا بہانہ جو ہم بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے. خیر، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں مشکلات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مشکلات ہی میں وہ ہمیں مضبوط بناتا ہے تاکہ وہ ہمیں بڑے اور عظیم کاموں کے لیے استعمال کر سکے. اور پھر ہے بھیڑوں کے بال کترنا. بعض اوقات ان پر اون بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ خطرناک ہے، کیونکہ جب ان پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں تو وہ انہیں غیر متوازن کر دیتے ہیں، اور اگر ان کا پاؤں اکھڑ جائے اور وہ کمر کے بل گر جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ اگر آپ پر بہت زیادہ اون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس کوئی چیز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اسے سنبھال نہیں سکتے، اور کوئی آتا ہے اور ہماری زندگی میں اس نعمت کو پہچان لیتا ہے اور ہمیں ایسے عہدوں پر ترقی دینا چاہتا ہے، اور روحانی طور پر اس عہدے پر جانے کے لیے ہم ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے. یہ فائدہ دینے کے بجائے نقصان کا سبب بنتی ہے. میں نے اپنے دوسرے پیغام میں اس کی ایک اور مثال بتائی تھی، لیکن میں اسے دوبارہ بتانا چاہوں گی کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھی مثال ہے، اور آج یہاں کافی نئے لوگ بھی ہیں اور شاید بہت سے لوگ ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہوں جنہوں نے یہ مثال پہلے نہیں سنی ہو. سینٹ لوئس انر سٹی چرچ میں ہم نے مردوں کے لیے ایک گھر بنایا تھا جس کا نام سینٹ لوئس ڈریم سینٹر تھا. اس کے قیام کا مقصد ان مردوں کی بحالی تھا جنہوں نے شراب اور منشیات کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر دی تھی اور بہت سی علتوں کا شکار تھے. اگر سب نہیں تو ان میں سے بہت سے سڑکوں یا شیلٹر ہومز میں زندگی گزار رہے تھے. ایک وقت میں ایسے 35 مردوں کو لیا اور مکمل بحالی کے ایک پروگرام کے ذریعے ان کی مدد کی کہ بحال ہوں. ان میں سے کچھ کے دانت تک نہیں تھے. وہ ہر طرح کے حالات سے گزرے تھے.
اور جب وہ بحالی کے اس پروگرام میں سے گزر رہے تھے تو وہ ایک چیز کا حصہ بن گئے، اور وہ تھی مردوں کی کوائر جو انہوں نے وہاں بنائی تاکہ وہ کسی اچھی سرگرمی میں شریک ہو سکیں۔ شاید ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اچھی طرح گا بھی سکتا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب وہ اکٹھے گاتے تو کمال کرتے۔ ان میں سے چند ہی تھے جو حقیقت میں گا بھی سکتے تھے، لیکن چند ہفتے پہلے ہم نے انہیں خواتین کی ایک کانفرنس پر بلایا جس میں تقریباً 14,000 خواتین نے شرکت کی تھی، اور 35 مرد وہاں کھڑے ہوئے اور یہ گیت گایا۔ میں بحال ہوا، اور یہ کیا ہی عظیم بات ہے، میں بحال ہوا، اب وہ شخص وہ نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا، میں نیا بن چکا ہوں، اور انہوں نے کمال کر دیا، بہت شاندار۔ لہٰذا اس کے بعد ان کے پاس مختلف لوگ آنے لگے اور پوچھنے لگے کہ کیا آپ ہمارے چرچ میں آ کر گائیں گے؟ اور پھر لوگوں نے مجھے اس بارے میں بتایا، اوہ یہ کمال بات ہے، اور اگلی رات جب میں نے لوگوں کو بتایا تو وہ سب بھی ایسے تھے، ہاں یہ تو شاندار بات ہے۔ میں نے کہا میں انہیں جانے نہیں دوں گی، اور ان کے چہرے پر اچھا تاثر تھا جو آپ کے چہروں پر ہے۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں ابھی کسی ایسے پلیٹ فارم پر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت انہیں خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو درست کرنے اور مستحکم ہونے کی ضرورت تھی، تمام برے اثرات سے اپنی زندگی کو پاک کرنا تھا، اور اگر میں ان کے بال یا اون بڑھنے دیتی تو میں ایک اچھی چرواہا نہ ہوتی، اور اگلی چیز یہ ہوتی کہ وہ الٹ کر گر جاتے اور شاید واپس اپنی اسی زندگی میں چلے جاتے جس میں وہ پہلے تھے۔ لہٰذا وہ دروازے جو آپ کے سامنے کھلے ہیں، جب خدا انہیں بند کر دے تو اس بات سے حیران نہ ہو، ہمیشہ خدا کے مقررہ وقت میں رہیں۔ آپ جانتے ہیں یوحنا 15 باب چھانٹنے سے متعلق بات کرتا ہے کہ وہ انگور کا درخت ہے اور ہم ڈالیاں، اور یہ کہ وہ ہماری زندگی کے مردہ حصوں کو چھانٹتا ہے، جو تقریباً بھیڑ کے بال کترے جانے کی طرح ہی ہے۔ وہ ہمیں ہمیشہ ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ہم زیادہ پھلدار ہوں، وہاں نہیں جہاں ہم دنیا کی زیادہ توجہ حاصل کر سکیں۔ آئیے خدا کی تعریف کریں۔ اب آئیے ہم زبور 23 کا باقی حصہ پڑھتے ہیں، اور ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ اب میں ایسے بہت سے لوگوں کو نہیں جانتی جو عصا اور لاٹھی میں دلچسپی رکھتے ہوں، لہٰذا ہم چند لمحوں کے لیے اس پر بات کریں گے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اور اب عصا اور لاٹھی یہ اصل میں اس طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ لاٹھی ہے، یہ ایک لمبی چھڑی ہے جس کے اوپر گرہ سی ہوتی ہے، اور ایک چرواہا اس کے استعمال کی مشق میں بہت وقت لگاتا ہے حقیقت میں، اور اپنے نشانے میں ماہر ہو جاتا ہے، اور دشمنوں کی طرف پھینکنے کے لیے جیسے کوئی بھیڑیا یا شیر آ رہا ہو۔ بعض اوقات اگر بھیڑیں دور نکل جائیں اور وہ مصیبت میں پڑ جائیں تو وہ اسے ان پر پھینکتا بھی ہے۔ وہ اس کا استعمال کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ جب کوئی بات زندگی میں ہمیں دکھ دیتی ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ خدا ہمیں ہر اس چیز سے رہائی کیوں نہیں دیتا جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ اگر کوئی بات وقتی طور پر ہمارے لیے مصیبت کا سبب بنتی بھی ہے تو بھی بالآخر وہ ہماری بھلائی ہی کا سبب ہوگی۔ ان وقتوں میں ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ذہن میں ہمارے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے، اور تب بھی ہمارے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے انکار بھی میرے لیے بھلائی ہی ہے۔ خدا کی طرف سے ہمیشہ ہاں ہی سننا اچھا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ عصا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چرواہا، آپ نے چرواہے کی تصویر دیکھی ہوگی، وہ ہمیشہ عصا اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن وہ اسے اپنے لیے نہیں بلکہ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے لیے رکھتے ہیں، بھیڑوں کو واپس لانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ جاتے اور بھیڑ کے گلے میں ڈالتے، پیچھے آؤ، پھر اسے واپس کھینچ لیتے ہیں۔ آج صبح میرے پاس بھی ایک بھیڑ ہے۔ اب دیکھیں ایک گونگی اور قابل رحم بھیڑ۔ شکریہ۔ اب یوں سمجھ لیجئے بھیڑ اور چرواہا یہاں ہیں۔ یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، لیکن بھیڑ مائک بھٹک جاتی ہے۔ اب یہاں پر کھڑے رہنا جہاں کھڑا ہونا ہے۔ ایک اور کام جس کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور مجھے بہت پسند ہے، وہ ہے ان کی اون میں
کیڑوں کی تلاش کے لیے، لہٰذا وہ یہاں آتے ہیں اور اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے محاورہ اسی سے آیا کہ تم میری آنکھوں پر پردہ یا بال نہیں ڈال سکتے۔ جب خدا وہ کچھ چیزیں تلاش کرے جو کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں خدا کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے دینا چاہیے۔ لہٰذا اب یہ لاٹھی اور آسا ایک اچھی بھیڑ کی طرح یہاں کھڑے رہو۔ اب یہ آسا اور لاٹھی خدا کے کلام کی یہ تشبیہ ہیں، اور یہ لاٹھی خدا کا کلام ہے اور آسا پاک روح کی رہنمائی کی طرح ہے جنہیں خدا ہماری زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ بھائی آپ بہت قابل رحم لگ رہے ہیں، لیکن آپ اچھا کر رہے ہو۔ خدا اپنے کلام اور پاک روح کو ہماری زندگی میں بنیادی طور پر اصلاح کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں، اور اس سے گھبرائیے نہیں، میں ہمیشہ اپنے بچوں سے پہلے بات کرتی ہوں، اور اگر وہ نہ سنیں تو پھر میں ان کے حالات میں مداخلت کرنے سے نہیں گھبراتی۔ لہٰذا سنیے، ایک اور چیز جسے وہ استعمال کرتے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ اچھا ہے کہ اگر کوئی بھیڑ تنہائی پسند ہے اور اکیلی ہی باہر چلی جائے، یعنی باقی کا ریوڑ یہاں ہے، آپ کو کسی سے کوئی سروکار نہیں، وہ تنہائی پسند ہے، اور تو اسے ریوڑ میں واپس لانے کے لیے وہ آسا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ دوسری بھیڑوں کے ساتھ اچھی رفاقت میں رہ سکے۔ سنیں، آپ میں سے کچھ تنہا رہنے والے، شکریہ مائک، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ چرچ کی آخری رو میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا لاٹھی اور آسا کے ساتھ آپ کے پیچھے آئے اور آپ کو واپس لوگوں میں لے کر آئے اور تعلقات بنانے میں آپ کی مدد کرے۔ اب خدا کا کلام، میرا مطلب خدا کا کلام حیرت انگیز ہے۔ بعض دفعہ واقعی مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ لوگوں سے کیسے بات کروں، لیکن یہ کس قدر حیران کن ہے۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں۔ آپ نے اس لیے سفر نہیں کیا کہ آج مجھے بولتے ہوئے سنیں، صرف اس لیے کہ میں یہاں کھڑی ہوئی بول رہی ہوں۔ ہاں، میں بول رہی ہوں، لیکن جو میں بول رہی ہوں اس میں وزن ہے، اس میں خدا کے کلام کی قدرت اور اس میں قوت پیدا کرتا ہے۔ جب میں یہاں کھڑی ہو کر کہتی ہوں کہ خدا آپ کو برکت دے، تو اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے اور اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ جب میں یہاں کھڑی ہو کر کہتی ہوں یسوع کے خون کے وسیلہ آپ کے گناہ معاف ہوئے، آپ اس میں نئے بنائے گئے، تو اس سے آپ میں زندگی دوڑنے لگتی ہے۔ یسوع نے کہا میرا کلام روح اور زندگی ہیں، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے ذاتی مطالعے کے وقت یا جب آپ چرچ جاتے ہیں یا ٹی وی پر کسی صورت میں بھی کلام دیکھتے ہیں یا ریڈیو پر سنتے ہیں، تو خدا کے کلام کو اس طرح نہ دیکھیں کہ جیسے اپنے تھوڑے سے وقت میں آپ نے یہ فرض پورا کرنا ہے، اور سوچیں کہ اب آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، یہ آپ کی زندگی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے، یا جب ہم آزمائش میں پڑتے ہیں تو یہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جب وہ کوئی غلط کام کرنے کی آزمائش میں پڑتے ہیں تو خدا کے کلام کا کوئی حصہ آپ کے اندر سر اٹھاتا ہے اور آپ کلام سنتے ہیں، پاک روح آپ سے کلام کرتا ہے، اور آپ اسی وقت جان جاتے ہیں کہ ان حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ حقیقتاً میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، اسے خود سے سیکھیں، اس سے اس قدر بھرپور ہوں کہ ضرورت پڑنے پر آپ اس کے حوالے دے سکیں، اور پاک روح کو اجازت دیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی رہنمائی کرے۔ دوسرا تیموتھیوس 4 باب اس کی 2 آیت۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، اور کچھ حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے، اور میرا مطلب ہے کہ مجھے اس بات سے نفرت ہے کہ اگر میں نے کسی کی کلام سے اصلاح نہیں کی یا انہیں وہ بات نہیں بتائی جو وہ سننا نہیں چاہتے ہیں، تو خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اس توڑے کا حساب دوں جو اس نے مجھے دیا۔ بہت دفعہ میں سوچتی ہوں زیادہ تر یہ اس ڈر سے ہوتا ہے کہ اگر آپ انہیں سچ بتائیں گے تو شاید ہم ان لوگوں کو کھو دیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا کام خدا کی خدمت کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، شاید کسی کو کھڑے ہو کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سنیں، زنا کاری اب بھی گناہ ہے۔
حرام کاری آج بھی گناہ ہے۔ آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنے اور جنسی تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں جس سے آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ چیزیں غلط ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگوں کے تباہ ہونے کے لیے ہم جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ لہٰذا خواہ مخواہ لوگوں سے آگ بگولا نہ ہو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے منادی کرنے والا آپ کی زندگی میں موجود کسی گناہ کی نشاندہی کر رہا ہو۔ کسی پر اس لیے غصہ نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو ایسی سچائی بتا رہا ہے جو سچائی آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ آپ جانتے کہ میٹھا کھانا اچھا ہے لیکن جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 4:2 کہ تو کلام کی منادی کر۔ پولس تیموتھیوس کو یہ نصیحت کرتا ہے، تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت اہمیت کے پیش نظر، اچھے برے حالات کے لیے، موقع مناسب ہے یا نہیں، باسہولت ہے یا نہیں، لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ کلام کی منادی کرنے والے کے طور پر آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا غلط ہے۔ مستعد رہ، تیار رہ، انتظار میں رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے، حوصلہ افزائی کر۔ یہ سب ایک ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں۔ ہم بھی لام تناہی اور نہ ختم ہونے والا صبر نہیں رکھتے، اور ملامت اور نصیحت کر۔ لہٰذا خدا کا کلام ہمیشہ ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگا جو آپ کو صرف اچھا ہی محسوس کروائے گا۔ بعض اوقات خدا کے کلام کا کوئی حصہ آپ کو اسی طرح زور سے پھینکتا ہے جو آپ کی زندگی کے کسی حصے کی نشاندہی کرے، اور وہ اس وقت آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن پیغام سنانے والے پر خفا نہ ہو۔ صرف سیکھیں کہ وہ ایک اچھا چرواہا ہے جو صرف یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو آنے والی مصیبت سے دور رکھے۔ زندگی میں نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ بائبل کہتی ہے اگر خدا ہماری اصلاح نہیں کرتا، سرزنش اور تربیت نہیں کرتا، تو پھر وہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے پہلے کہا کہ خدا اپنے کلام کو استعمال کرتا ہے۔ ایک دفعہ میرے بیٹے نے مجھے کہا، اور مجھے بہت پسند ہے، وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ میرے بڑے بیٹے نے کہا کہ میں یہ بات دیانت داری سے قبول کرتا ہوں کہ جب بھی میں کام کرنے کے لیے بلایا گیا، جس وقت بھی مجھے کام کے لیے بلایا گیا، اور جب کبھی کسی بات کے لیے آپ نے اور والد صاحب نے میری اصلاح کی۔ اب یہ بات سنیں کیونکہ یہ ایک اچھا پیغام ہے۔ اس نے کہا میں دیانت داری سے کہتا ہوں کہ پاک روح نے وہی بات مجھ سے 2 یا 3 دفعہ پہلے ہی کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے نہیں سنا۔ اب بات یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے مسائل کو صرف آپ کے اور اپنے درمیان رکھے۔ وہ اکیلے میں آپ کی تربیت کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ آپ اسے اس سے نمٹنے دیں، اور کوئی دوسرا یہ بات نہیں جان پائے گا کہ آپ بھٹکی ہوئی بھیڑ ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، اگر آپ ہری ہری چراگاہ میں نہیں بیٹھتے تو وہ آپ کو ہری ہری چراگاہ میں بٹھائے گا، اور اگر آپ خدا کا کلام قبول نہیں کرتے تو وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ کے حالات بگاڑ دے گا۔ عزیزوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب خدا کسی چیز میں اپنا قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ نہیں ہو، یہ چیز نہیں چلے گی، اور شاید آپ خود بھی سمجھ جائیں کہ یہ کام نہیں کرے گی، اور آپ آگے بڑھیں اور ایک نئی سمت اختیار کر لیں۔ آمین۔ مجھے پرواہ نہیں کہ میری کتیا اس کچن سے نکلنے اور سارے گھر میں گھومنے کی کتنی خواہش مند ہے، لیکن جب تک وہ یہ نہیں سیکھ لیتی کہ وہ میرے ساتھ کھانے کے بغیر آئے گی، وہ باہر نہیں آئے گی۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا ایک اچھا چرواہا ہے۔ اگرچہ شاید آپ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوں جو اچھی نہ ہوں یا اچھی محسوس نہ ہو، خدا بھلا خدا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ بجائے اس کے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس بات کے لیے اس کے طالب ہوں کہ وہ کون ہے، جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ اس کے ہاتھ کے نہیں، چہرے کے طالب ہوں۔